ویک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گانا جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا, ٹیون اسٹیبلش ہو جاتی ہے, ٹیون کیونکہ کیچی ہوتی ہے تو آپ فوراً ریکال کر لیتے ہیں. تو گانے کے دو ایلیمنٹس, امپورٹنٹ ایلیمنٹس, ایک میوزک ہوتا ہے ٹیون اور ایک لیرکس ہوتے ہیں. لیرکس آپ کے اچھے نہیں ہوں گے تو گانا رجسٹر نہیں ہوگا, وہ فزل آؤٹ ہو جائے گا وقت کے ساتھ. جو ان کوئی اور بہتر آئے گا اب آپ وہ عاطف کا دیکھیں, اب تو عادت جو ہے وہ اس کے لیرکس اتنے پاورفل ہیں کہ وہ کبھی آؤٹ آف فیشن ہو ہی نہیں سکتا گانا, ٹھیک ہے نا, وہ گانا ابھی بھی ان ہے, اتنا ہی ان ہے. تو دوری عاطف کا جو ہے, پھر ابرار کے جتنے ہیں, بلو دے گھر آپ دیکھ لیں, حالانکہ فنی ہے بٹ ایک سٹوری لائن ہے, ایک کانسیپٹ ہے, وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور وہ بلو لے کر آتے ہیں واپس. تو پھر نچ مجاجن یا مطلب جتنے بھی ابرار کے گانے ہیں, اسلام آباد ابرار الحق کا تو وہ ہے نا اسٹیبلش ہو گیا کہ اسی طرح کے ان کے وہ لیرکس ہوتے ہیں کیچی سے. اور I think lyrics are very important. Very important. We have a caller. اسلام آباد سے سائمہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. میں ٹھیک ٹھاک. فاروق حسن ہے ہمارے ساتھ, کیا بات کرنا چاہیں گے؟ ہاں جی جی. السلام علیکم سائمہ. السلام علیکم فاروق, ہاؤ آر یو؟ بالکل ٹھیک جی, تھینک یو. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ نے اتنے سارے پروگرامس ہوسٹ کیے ہیں, جب آپ کبھی باہر جاتے ہو لائک آؤٹ آف کنٹری ابراڈ, تو کبھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہو, کوئی ایسی اسٹیج پہ سچویشن کریٹ ہو گئی ہو جس کو آپ نے بلایا ہو کسی ایکٹر کو یا کسی سنگر کو اور وہ نہ آیا ہو, اور آپ کیسے سچویشن ہینڈل کر کے آپ نے کیا ایٹ دیٹ ٹائم؟ اچھا سوال ہے. تھینک یو سائمہ, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. تھینک یو جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. ہاں بالکل ہوا ایسا. ابرار کی اکثر عادت ہے کہ اس کو ہم لیٹ لطیف بھی کہتے ہیں, یہ ہمیشہ لیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کئی بار ہوتا ہے کہ جب ہم امریکہ میں کینیڈا میں شوز کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے کافی 3-4 سال ریگولرلی ہر سال ہم جاتے تھے, تو یہ لیٹ ہو جاتا تھا. اور جب یہ لیٹ ہوتا تھا تو کئی بار ہمیں انٹریز بڑھانی پڑتی تھی. اچھا ٹھیک ہے, مطلب ایک بار ایک شو ہو رہا, تو اس میں ایک سنگر ہے منصور نامی, تو یہ نیا تھا ٹیلنٹ اور کوئی بہت فیمس نہیں تھا. اس کی آواز بھی بیچارے کی مطلب ٹھیک تھی, قابل قبول تھی. اب آڈینس ظاہر پتا ہے ابرار کا شو ہے تو ابرار کو دیکھنے آئی ہے. اب وہ منصور کو ہم نے چڑھا دیا, وہ گانا اس نے شروع کیا. پہلے تو 2-3, اچھا مجھے اس نے اسٹیج پہ جانے سے پہلے کہا یار مجھے جلدی نہ بلانا, میں نے کم از کم 4 گانے گانے. میں نے کہا یار اگر ابرار آ گیا تو جلدی نیچے آ جانا, کیونکہ لوگ ابرار کو دیکھنے آئے ہیں, وہ پھر پریشان ہو. کہتا نہیں یار میں نے 4 گانے. اچھا ٹھیک ہے. یہ گیا, اس نے گانا شروع کیا, 1 2 3, اب تیسرے پہ جا کے پبلک کا سینٹیمنٹ تھوڑا سا جذباتی ہونا شروع ہو گیا. لوگوں نے آوازیں نکال رہے ہیں ابرار ابرار. اس نے پھر اگلا گانا شروع کر دیا. خیر لوگوں نے سنا, 4 گانے آ گئے. اس نے میری طرف دیکھا, ابرار نہیں آیا تھا. میں نے کہا گاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. اس نے اور استاد مستر فتح لے کے گانا شروع کر دیا. تو 5 ہو گئے, 6 ہو گئے, ابرار ابھی بھی. ابرار فون پہ, میں آ رہا ہوں فاروق, بس میں یہ گیٹ پہ ہوں. گیٹ 6 ہو گئے, 7ویں گانے پہ عوام کھڑی ہو گئی, اور جناب 1-2 ٹماٹر بھی آئے اسٹیج پہ, 1-2 ٹماٹر, کیونکہ اپنے ہم لوگ تیاری کر کے نہیں آئے ہوئے تھے. تو اس نے 7ویں گانے کے بعد مائک رکھا اسٹیج پہ اور نیچے اترا ہے. ابھی حالانکہ ابرار پہنچا نہیں ہے, تو اب مجھے سمجھ نہیں آیا, پیچھے کوئی بیک اپ نہیں تھا. میں نے کہا یار اس نے کیا کیا. اب میں سے کہہ رہا ہوں, میں سے دھکے دے رہا ہوں کہ نہیں اوپر جاؤ, یہ کہہ رہے نہیں میں نے نہیں جانا. تو بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن ہوئی. اینی ویز خیر پھر میں اسٹیج پہ گیا, اینڈ دیٹ واز دا ٹائم. ایک چیلنج تھا. میں نے کہا کہ اب تو جوتیاں جو پڑنی ہیں. تو پھر میں نے وہ 2 گانے گائے. پتہ نہیں لوگوں نے کیسے برداشت کیا. میں نے پیار سے اپیل کی, میں نے کہا جی میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, ابرار از آن ہز وے, ہی ول بی ہیئر, آئی ایم ویری سوری فار دیٹ, بٹ تھوڑا دیر مجھے آپ ٹالریٹ کر لیں. تو دیر لسن ٹو اٹ. تو آئی تھنک شاید وہ وجہ تھی کہ ان کی اینکشسنس ختم ہوئی. دوسرا ایک باہر واقعہ پیش آیا بڑا انٹرسٹنگ, میں ابرار کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ جب ہم گئے تو 9/11 کے بعد گئے, تو بیگیج کی بڑی اسکریننگ وغیرہ ہوتی, اور ہر جگہ پہ وہ ہمیں جہاز بنا دیا جاتا تھا اس طرح, تلاشی دیں. تو ابرار صاحب بھی لگے ہوئے تھے. تو ایک دفعہ ابرار میرے آگے تھا لائن میں, تو اس کا سامان اس نے رکھا اس کے اوپر. اب ہر سامان کو اسکرین نہیں کرتے تھے, بٹ ابرار آبویسلی کیونکہ پاکستان سے ہے اور شاید اس وجہ سے, تو وہ بڑی خوبصورت سی خاتون تھی. انہوں نے ابرار کی طرف دیکھا, تھینک یو مسٹر ابرار, یور بیگیج ہیز بین سلیکٹڈ فار اسکریننگ. تو ابرار کہتے ہیں ریئلی ڈیڈ یو ڈو اٹ آن میرٹ. تو مجھے بڑی ہنسی آئی. ابرار بڑا خوش ہوا نا. تو میں نے کہا الو تم خوش ہو رہے ہو, یہ تو انہوں نے اسکریننگ کے لیے ہوتا, اب دیر لگے گی تمہیں, 5-10 منٹ وہاں ضائع ہو گئے. کہتے اچھا, کہتے یار اس نے اتنی اچھی طرح کہا. اور تمہیں پتا ہے پاکستان میں کانسیپٹ یہ کہ جب آپ ورڈ یوز کرتے ہیں نا کہ آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں, تو یہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ فوج میں سلیکٹ ہو گئے ہیں یا آپ فلانے ڈرامے کے لیے سلیکٹ ہو گئے. تو میں نے کہا وہ کہہ رہی ہے یور بیگیج ہیز بین سلیکٹڈ, تو شاید ہو سکتا ہے کوئی ریفل ڈرا نکلا ہو. ہنس ہنس کے بڑا اس کے ساتھ
He has an amazing sense of humor. بہت مزے کی. تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اچھا کامیڈی پلیز کیے؟ کامیڈی بھی میں نے کیے, کامیڈی پلیز بالکل کیے. میں نے ایک سیریل کی تھی سلسلہ کراچی سے, اس کے علاوہ اچانک پی ٹی وی سے کامیڈی سیریل سے کی کامیڈی. اچھا چلیے یہ پوچھوں گی کہ کامیڈی کرنا کیسا لگا, مشکل لگا یا آسان لگا؟ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, یا ویل ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ کیپ واچنگ. فاروق حسن سے باتیں ہو رہی ہیں. ویل بی رائٹ بیک.